بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ میں ان کا ذکر وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا۔ آج حدیث میں ان کا وہ ایمان لانے کا واقعہ حدیث میں آ چکا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب سنا یہ اپنے باغ میں درختوں سے پھل اتار رہے تھے، اس وقت سنا کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے مکے میں، وہ نبی مدینے آ رہا ہے۔ انہوں نے سب کچھ کام کاج چھوڑ چھاڑ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات ہوئی اور کہنے کہ میں 3 سوال کروں۔ ان 3 سوال کا جواب اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا تو ان کا علم ہماری آسمانی کتابوں میں، ان کا پتہ ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کی روح سے میں کہتا ہوں لیکن نبی کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ 3 باتیں کیا۔ تو پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا، قیامت کی پہلی نشانی کیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جا کے جمع کر لے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل جنت کو سب سے جو پہلا کھانا دیا جائے گا وہ کون سا؟ اس کا جواب رسول اللہ نے یہ دیا کہ مچھلی کے جگر کا وہ زائد حصہ جو جگر سے الگ لٹک رہا ہوتا ہے اور بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو مچھلی کے جگر کے اس زائد حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا کھانا اہل جنت کو دیں گے اور بڑا لذیذ ہوگا ہی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتا دے کہ جو بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے عورت کے پانی پہ، عورت کے رحم میں، تو مرد کے مشابہ ہوتا ہے بچہ یا بچی، اولاد مرد کے مشابہ اور باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے مرد کے پانی پہ، تو پھر اولاد عورت کے مشابہ ہوتی ہے۔ بعد نے ترجمہ کیا ہے کہ اگر جیسے بغیر الفاظ ہے کہ مرد کا پانی اگر پہلے پہنچ جائے عورت کے رحم میں، تو پھر اولاد اس کے مشابہ ہوتی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو پھر عورت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اب آج اس کا ترجمہ دونوں کیا کہ پہلے پہنچے بھی اور غالب ہو جائے، تو جس کا پہلے پہنچ جائے پانی اور غالب ہو جائے اولاد اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تو فوراً وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو آدمی حق کا متلاشی ہو اور حق گو ہو، منصف مزاج ہو، اس کو جب حق مل جائے تو وہ پھر حق کو قبول کیے بغیر رہتا نہیں۔ یہ بھی آیت رسول اللہ کی نبوت کی نشانیاں معلوم کرنے کے لیے، نشانیاں معلوم کرنے کے لیے آئے تھے جو انہوں نے تورات میں پڑھی تھی کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی، اور اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے، اور
بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی باپ کے مشابہ. ماں پڑی. اب انہوں نے کہا ظاہر ہے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کرنے والا یہ تو اہل کتاب میں سے نہیں ہے اور ہماری کتاب میں پڑھی بھی نہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آخری جو نبی ہوگا وہ امی ہوگا, وہ کسی مکتب میں کسی انسان کے پاس پڑھا ہوا نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھانے والا ہوگا. تو فوراً ایمان لے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول یہود سے میرے بارے میں پہلے پوچھ لینا کہ میرے اسلام کا ان کو پتہ نہ چلے, اس سے پہلے پوچھ لینا کہ یہ کیسا آدمی ہے, کیونکہ یہ بڑے الزام تراش لوگ ہیں, بہتان تراش لوگ ہیں اور بڑے دوغلے جھوٹے لوگ ہیں. اگر میرے اسلام کا پتہ چل جائے گا تو پھر شاید آپ کے سامنے ایسی باتیں کہہ دیں یہ کہ جس سے میرے بارے میں حقیقت معلوم نہ ہو جائے. جو حقیقت معلوم نہ ہو جائے وہ ظاہر نہ. تو میرے مسلمان ہونے کا ان کو بتانے سے پہلے میرے بارے میں پوچھ لینا کیسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا, حالانکہ یہ یہود کے سردار تھے, عالم بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, تو ہر لحاظ سے فضیلت والے تھے. اور ایسے ہی باپ بھی بڑے شریف بہتر اور حسب نسب کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ تھے. یہ کہ باپ بھی ایسے ہی شریف اور حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ. تو رسول اللہ جب پوچھا کہ بھئی, اور یہ چھپ گئے کسی کونے میں چھپ گئے کہ بھئی اب عبداللہ ابن سلام تمہارے درمیان یا تمہارے علم گمان میں کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہترین ہے اور بہترین باپ کا بیٹا, خود بھی بہترین اور بہترین باپ کا بیٹا. مطلب حسب صرف علمی اور ذاتی اعتبار سے وہ فضیلت اور برتری رکھنے والے نہیں, بلکہ وہ تو حسب اور نسب کے اعتبار سے ہی بڑے اعلیٰ ہیں اور اونچے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تم اسلام قبول کر لو گے؟ تو کہہ لیتے کہ اللہ کی پناہ, بدبختی اللہ کی پناہ, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اسے کہ وہ مسلمان ہو جائیں, یا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ مسلمان ہو جائیں. تو اتنے میں وہ غیر ہوئے, انہوں نے ان کے سامنے بھی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جو ہی انہوں نے کہا تو کہنے لگے یہ تو بدترین آدمی ہے اور بدترین باپ کا بیٹا. تو انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ, میں نے نہیں کہا تھا, میں ان کی خباثت جانتا ہوں, یہ بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں, دوغلے لوگ ہیں, دوغلے, اپنے مفاد کی بات کی. حالانکہ ان کے سردار تھے, قبیلے کے سردار تھے, اللہ نے علم سے اور ہر چیز سے نوازا تھا ان کو. لیکن جب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے علم ہے, ہمارے عالم ہے, بہت بڑے عالم ہیں, ہماری کتابوں کے عالم ہیں, یہودی عالم ہیں, تو کہا کہ بہترین ہے اور بہترین باپ کے بیٹے. لیکن جب پتہ چلا کہ اسلام قبول کر لیا تو کہا کہ بدترین ہے اور بدترین باپ کے بیٹے. اس لیے وہی بڑے سمجھدار تھے. اللہ نے بات ذہن میں ڈالی اس حکیم ذات نے, علیم خبیر ذات ہے کہ اس طرح یوں کہو تاکہ یہ آپ کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشتبہ نہ کر دیں مسلمانوں پر. تو اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی, تو انہوں نے بڑی حکیمانہ بات کہی. تو پھر رسول اللہ سب صرف رسول اللہ کیا پورا مجمع سمجھ گیا کہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں, بڑے, لیکن ان میں شرم حیا بھی نہیں تھی. لیکن اس سے اندازہ لگا لے کہ آدمی میں شرم حیا ہو, تھوڑی شرم حیا ہو, غیرت ہو, وہ خود سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ابھی سارے مجمع کے سامنے جب میں نے اس کی بہترین ہونے کی گواہی دی اور ان کے باپ کے بہترین ہونے کی گواہی دی, اب اگر سارے مجمع کے سامنے میں بدترین ہونے اور باپ کے بدترین ہونے کی گواہی ہم دیں گے تو پھر یہ مجمع کیا کرے گا. مجمع وغیرہ سارا یہی کہے گا کہ تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو, بے حیا ہو. لیکن وہ لوگ ڈھیٹ بھی تھے. تب تو اکثریت منافقین کی یہود سے تھی کہ یہ لوگ پرلے درجے کے ڈھیٹ تھے. اگر جھوٹ بھی پکڑا جاتا تو سر نیچے کر لیتے, بے شرم قسم کے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایسے ہی قسم جاتے تھے. چھوٹے بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں, قرآن میں اس کا ذکر ہے, مجلس سے کیا ایسے ایسے قسم جاتے تھے.
ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں اتر رہا ہے. اس قسم کے بے شرم قسم کے لوگ تھے. تو مسلمانوں کو اور دیندار لوگوں کو ہر دور میں واسطہ پڑتا ہے بے دین لوگوں سے. دیندار آدمی ہمیشہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ مکمل قائم ہو، اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو، خود بھی اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہو، ایسے لوگوں کو بے دین لوگ نہیں چھوڑتے. طرح طرح کی تکلیفیں لیتے ہیں، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں. لیکن کل قرآن کے درس میں ہم نے قاعدہ کلیہ قرآن کا ذکر کیا کہ جو لوگ دوسروں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، منصوبے صحیح الفاظ ہے، وَيَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، گھیر لیتی ہے بری تدبیر ان لوگوں کو جو یہ بری تدبیر بناتے ہیں. کہ جو لوگ بھی دوسروں کے خلاف بری تدبیریں بناتے ہیں خود ان تدبیروں کے شکار ہو جاتے ہیں اور خود جو ہے نا ان تدبیروں کا وبال ان پہ پڑتا ہے. جیسے مقولہ مشہور ہو چکا ان احادیث اور اس جیسی احادیث کو دیکھے اور آیات کو دیکھے کہ جو دوسرے بھائی کے لیے گھڑا کھودتا ہے یا کنواں کھودتا ہے اس میں خود بھی گرتا ہے. اور اس کی ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ ایسا آدمی ہدایت سے معروم ہوتا ہے. ہدایت سے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اگر کافر مشرک ہے ایمان نصیب نہیں ہوتا، شرک سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، ایمان نصیب نہیں ہوتا. مسلمان ہے، بے دین ہے اور اس قسم کا شرارتی آدمی ہے تو اس کو ان شرارتوں سے بے دینی سے توبے کی توفیق نہیں ملتی. وہ انہی شرارتوں میں، انہی بدماشیوں میں اور دوسروں کو ستانے میں، گناہوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں اور انہی مظالم میں رہتے ہوئے، مصروف ہوتے ہوئے اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے. اور پھر آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. دیکھو یہاں ہم محلے کے چند لوگوں کے سامنے نہیں چاہتے کہ ہم کسی بری حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائیں. بری حالت میں نہیں چاہتا کوئی، ہر درجہ نفرت کرتا ہے اس سے. تو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء تک سارے انبیاء، رسول اور پھر قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے اور اس کے سارے رشتہ دار ہوں گے، وہاں اس کے کرتوت ظاہر ہو جائیں اور اس ایسے حالت میں اٹھایا جائے کہ انتہائی نامناسب حالت ہو تو کس قدر شرمندگی کی بات ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پہ مکمل عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.